اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پرسوں کی مجلس میں 27 سفر جو بسلسلہ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ہوئی تھی، اور آج کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ 29 سفر کو ایک اور مجلس ہوگی جو بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوگی۔ یہ دونوں معصوموں کی شہادت کی تاریخ 28 سفر ہے، لیکن یہاں پر درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں اس دن جمعرات تھی، اور ایک مرد مومن جو شب میں مجلس کرتے تھے ان کی طرف سے وہ دن میں ہوئی تھی، اور ایک اصال ثواب کے لیے جو مجلس ہونا تھی 28 کو وہ آج ہو رہی ہے، کل نہیں ہو سکی۔ مومنین جمعے کی نماز میں تشریف لے جاتے ہیں اکثریت، تو لہذا اس مجلس کو آج رکھا گیا ہے۔ لہذا میں اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ قل، اے میرے رسول آپ یہ پیغام پہنچا دیں، ان کنتم تحبون اللہ۔ یہ پیغام کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے پیغام ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، بشیر اور نذیر، خلق عظیم پر فائز، جن کی تعریف اور توصیف خداوند عالم کر رہا ہے، اور جن کی اتباع کا حکم دے رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں قرآن میں، ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت۔ اطاعت قول کی ہوتی ہے، اتباع عمل کا ہوتا ہے۔ لہذا جب قرآن میں اطاعت کی منزل آئی تو اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم اور رسول کی اطاعت کا حکم جا بجا دیا ہے۔ قرآن میں بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک آیت ہے قرآن میں، پورے قرآن میں اللہ رسول کی اطاعت کے لیے تو بہت مقامات ہیں، لیکن ایک آیت ہے سورہ نساء کی 59ویں آیت، جس میں اللہ نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ لفظ اطیعوا 2 مرتبہ استعمال ہوا، اطاعت 3، ایک اللہ کی اطاعت، اس کے لیے ایک اطیعوا آیا، اطیعوا اللہ، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا اطیعوا جو آیا اس میں رسول ہے اور صاحبان امر ہے، یعنی ایک ہی اطیعوا میں رسول کو بھی شامل کیا اور صاحبان امر کو بھی شامل کیا، یعنی گویا بتا دیا کہ صاحبان امر کا پلہ رسالت سے کم نہیں ہوگا، بس فرق اتنا ہے کہ ان کو رسالت عطا کی ہے اور انہیں امامت عطا کی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ ہے اطاعت کی منزل۔ تو اطاعت قول کی ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کے سامنے حکم الہی، حکم رسول اور حکم اولی الامر یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام، اس لیے کہ ہمارے کیا اولی الامر کوئی غیر معصوم نہیں ہے، صرف 12 امام ہیں جو اولی الامر کی فہرست میں آتے ہیں۔ دوسروں نے اولی الامر بنانا چاہا، صاحبان اقتدار کو اولی الامر کا درجہ دینا چاہا تاکہ دنیا ان کی اطاعت کرے، لیکن وہ تعداد پوری نہیں ہو سکی، اس لیے کہ یہاں اولی الامر 12 ہیں اور وہاں 12 آج تک پورے نہیں ہو سکے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، ظاہر ہے کہ کون کون اس میں آ گیا۔ رسول کے بعد 3 تو وہ آ گئے، پھر مولا علی کو بھی لے لیا، اور اس کے بعد پھر شام چلے گئے تو معاویہ آ گئے، معاویہ کے بعد حضرت یزید آ گئے جن کو رضی اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، لو اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو بھائی تم راضی کرتے رہو، اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ بہرحال آج تک ان کے اولی الامر کی تعداد 12 فکس نہیں ہو سکی، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں جو 12 ہیں وہ نام ہر ایک کو یاد ہے۔ کسی بچے سے بھی پوچھئے کہ تمہارے امام کتنے ہیں تو وہ کہیں گے 12۔ کسی بوڑھے سے پوچھئے کہ تمہارے آپ کے امام کتنے اماموں کو مانتے ہیں تو کہیں گے 12۔ نام کیا ہے؟ مولا علی سے شروع کریں گے اور امام زمانہ پر تو یہ سلسلہ 12 تک کے پہنچ جاتا ہے، اور الحمدللہ آج ہم بے وارث نہیں ہیں، وہ 12واں ہادی ہمارا فرض ہے غائب نہیں۔ تو عزیزوں، تو اطاعت حکم کی ہوتی ہے، اتباع عمل کا ہوتا ہے۔ کل میں پیغمبر کی شان میں، پرسوں کی مجلس میں پیغمبر کی شان میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جس سے عصمت رسالت ثابت ہے، پیغمبر کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، پاک و پاکیزہ زندگی، صادق اور امین کا لقب عرب والوں کی طرف سے مل چکا ہے۔ قرآن نے اخلاق کے عظیم درجے پر فائز قرار دیا۔ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سارے القابات پیغمبر کے قرآن میں اللہ نے بیان کیے۔ اور عزیزوں، اب جب ہم نے رسالت کو قرآن کے آئینے میں دیکھ لیا کہ رسول کیسا ہوتا ہے اور عصمت رسالت سمجھ میں آ گئی، تو اب آئیے رسول سے پوچھے کہ وہ امامت کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے،
اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے کل محمد ہیں، بس فرق کیا ہے؟ وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ رسالت کے عہدے پر فائز ہیں، نبوت کے عہدے پر فائز ہیں، اور یہ 12 ان کے جانشین ہیں، ان کے بعد ان کے خلیفہ ہیں، 12 امام ہیں، 12 اولی الامر ہیں، لیکن سب محمد کے مصداق، یعنی گویا رسول نے بتا دیا کہ جب اتباع کی منزل آئے، اطاعت میں نے کہا نا کہ اطاعت قول کی ہوتی ہے اور اتباع عمل کا ہوتا ہے، تو رسول نے بتا دیا کہ جب اتباع کی منزل آئے اور ہم تمہیں نظر نہ آئیں تو یہ 12 تمہارے سامنے محمد ہوں گے۔ جس دور میں جس زمانے میں جو محمد ہو اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرتے رہنا۔ اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو علی اپنے زمانے کے محمد، حسن اپنے زمانے کے محمد، حسین اپنے دور کے محمد، علی ابن الحسین اپنے دور کے محمد، محمد باقر اپنے دور کے محمد، جعفر الصادق اپنے دور کے محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے دور کے محمد، امام علی رضا اپنے دور کے محمد، امام محمد تقی جواد اپنے دور کے محمد، امام علی نقی علیہ السلام اپنے دور کے محمد، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے دور کے محمد، اور جو آج کا محمد ہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ صلوات ایک اور نعرے صلوات۔ ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کے عمل میں کوئی فرق ہوتا تو رسول انہیں کلنا محمد کا مصداق قرار نہ دیتے۔ یہ کلنا محمد کا مصداق قرار دے کر رسول نے بتا دیا کہ جس دور میں جو ہوگا وہ سیرت نبوی کا پیکر ہوگا، کردار محمدی کا آئینہ دار ہوگا، اخلاق محمدی کا آئینہ دار ہوگا، علم محمدی کا جلوہ گر ہوگا۔ اور ظاہر کے 5 امام کے لیے تو خود فرمایا کہ اس کا نام محمد، لقب باقر، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ آخری امام کے لیے فرمایا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اب ظاہر کہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہونا ہے، لیکن یہاں کلنا محمد کا مصداق ہے، اس لیے ہم کسی کا بھی ذکر کریں آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کردار نبوت میں اور کردار امامت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شہر میں پیغمبر اسلام تشریف لائے، لوگ ان کی زیارت کے لیے نکلے، میں بھی اپنے گھر سے نکلا، سنا کہ وہ شہر کی جامع مسجد میں انہوں نے قیام کیا ہے۔ اب یہ خواب بیان کر رہا ہے، یہ بھی جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب جا کر جامع مسجد میں دیکھا تو پیغمبر اسلام محراب عبادت میں تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے ایک کھجوروں سے بھرا ہوا طبق رکھا ہوا ہے۔
میں نے جا کر سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی کھجور میرے دامن میں ڈال دی، میری آنکھ کھل گئی، اور جب میں نے ان کو خواب میں گنا تو وہ 18 تھی۔ یہ خواب اس کا مکمل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو شہر میں یہ خبر پھیلی کہ فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام ہمارے شہر میں آ رہے ہیں۔ اور جب یہ خبر پھیلی تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ یہ کہتا ہے میں بھی اپنے گھر سے نکلا۔ معلوم ہوا کہ امام جامع مسجد میں قیام فرما ہے۔ یہ پہنچا جامع مسجد میں۔ اب خواب اس کے پیش نظر ہے کہ خواب میں رسول خدا کو یہ دیکھ چکا ہے۔ جامع مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ امام محراب عبادت میں تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے بھی ایک کھجوروں سے بھرا ہوا طبق رکھا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی اٹھائی کھجوروں کی اور میرے دامن میں ڈال دی۔ اب جو میں نے اس کو شمار کیا تو وہ 18 تھی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا مولا کچھ اور عطا کیجئے، کچھ اور عطا کیجئے۔ تو امام نے جواب دیا کہ اگر میرے جد نے تم کو اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ دیتا۔ صلوات محمد۔ اب آپ دیکھیں، خواب دیکھا اس نے اور امام خواب کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر میرے جد نے تمہیں اس سے زیادہ دی ہوتی کھجوریں تو میں بھی اس سے زیادہ دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خواب ہو یا بیداری ہو، چاہے وہ رسول ہو چاہے امام ہو، کسی کے عمل میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ جو رسول کا عمل ہوتا ہے وہی معصوم کا عمل ہوتا ہے، ائمہ کا عمل ہوتا ہے۔ صلوات محمد بس عزیزوں، حق ادا نہیں ہوگا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ یہ مجلس آج کی میں نے انہی کی طرف یہ منسوب کی ہے۔ لہذا ایک فضیلت کا گوشہ واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد ربط مسائل۔ قرآن میں ایک آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھو، تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ آیت قرآن میں دو جگہ آئی ہے، ایک سورہ نمل میں ہے اور ایک غالباً سورہ انبیاء میں۔ دو مقامات پہ یہ آیت کریمہ ہے، سیم آیت، کوئی حرف اور لفظ کا فرق نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھو تم اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ذکر کا ہونا بھی ہر زمانے میں ضروری ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ پوچھو تم اگر نہیں جانتے ہو رسول خدا سے۔ بھائی رسول خدا بھی تو تھے اور قرآن ان پر نازل ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا ایک الگ شخصیت ہے اور اہل ذکر ایک الگ شخصیت ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اہل ذکر الگ ہے اور رسول خدا الگ ہے۔ رسول خدا کو قرآن میں ذکر کہا گیا ہے، ذکر کا جو اہل ہوتا ہے اسی کو اہل ذکر کہتے ہیں۔ اہل بیت رسول کے اہل بیت، تو اسی طرح سے اہل ذکر، تو اب رسول ذکر ہے اور ان کی آل جو ہے یہ اہل ذکر ہے۔ اب پہچانوانا تھا دنیا کو تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ رسول کے علم میں اور اہل ذکر کے علم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر رسول دنیا سے چلے جائیں تو بعد کے جو ائمہ آئیں گے ان کا علم بھی وہی علم ہوگا جو رسول خدا کا علم ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور واقعہ میں بیان کر رہا ہوں تاریخ سے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور ان کے پاس امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ایک ضعیف مرد پیر
بڑی داڑھی، بزم رسالت میں آئے، بزم رسالت میں آئے، اور آنے کے بعد رسول کو سلام کیا، رسول کو سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا۔ آنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کچھ آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والا کون ہے؟ مرد پیر، بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، رسول کے پاس آیا ہے اور رسول سے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ سوالات آپ سے کرنے آیا ہوں۔ اور امام حسن کمسن ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ جو سوال تم مجھ سے کرنے آئے ہو وہ اس بچے سے پوچھ لو۔ اب یہ بات ہی عجیب تھی، یہاں کوئی بزرگ عالم دین ہو اور ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہو اور کوئی آئے اور کہے کہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، وہ کہے کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو۔ ظاہر وہ کہے گا کہ بھائی میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، یہ بچہ اور کہاں آپ؟ لیکن رسول نے بتا دیا کہ دیکھو، امامت میں بچہ بوڑھا نہیں دیکھا جاتا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، امام ہے، امام ہے۔ آنے والا معرفت رکھتا تھا، اس نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں اس بچے سے پوچھ لو، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں، اسی طرح سے خوش و خرم جیسے بزم رسالت میں وہ آئے تھے۔ حکم رسالت تھا کہ جو ہم سے سوال کرنا چاہتے ہو اس بچے سے پوچھ لو۔ وہ بوڑھے پیر، مرد پیر جو تھے وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ سوالات ہیں میرے۔ اب تاریخ میں سوالات تو نہیں درج ہے، میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں سوالات کون سے سوالات کیے، لیکن بس اتنا تاریخ میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس بوڑھے کے سوالوں کے جواب مرحمت فرما دیے، اور جب سوالوں کے جواب مرحمت فرما دیے تو وہ بوڑھا شخص بزم رسالت سے اٹھ کر واپس جانے لگا۔ تو رسول نے کہا ٹھہرو، رک گیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے فرزند حسن نے جو تم کو تمہارے سوالوں کے جواب دیے ہیں اس سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اب دیکھیں یہ بات پوشیدہ رہ جاتی اگر رسول یہ نہ پوچھتے، تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو آپ جواب دیتے وہی جواب آپ کے اس فرزند حسن مجتبیٰ نے دیے ہیں۔ صلی اللہ محمد جو جواب آپ دیتے وہی جواب آپ کے اس فرزند حسن مجتبیٰ نے دیے ہیں، میں مطمئن ہوں۔ یہ کہے کہ وہ مرد پیر بزم رسالت سے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو رسول خدا اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے، کہا کہ لوگوں، اے میرے اصحاب، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آنے والا بوڑھا مرد کون تھا؟ کہا کہ نہیں، میں تو نہیں پہچانتا ہوں، میں نے تو ان کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ کہا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے، یہ خضر تھے، خضر نبی۔ اب عزیزوں، رسول نے ان بوڑھے مرد کو پہچنوایا اور بتایا کہ آنے والا عام انسان بوڑھا نہیں تھا، یہ عام بوڑھا انسانوں میں سے نہیں تھا، یہ مرد پیر جناب خضر تھے۔ اب ان کی اگر آپ ہسٹری قرآن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو جائیے سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لیے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ قرآن میں ایک تو جناب خضر کے لیے یہ جملہ آیا ہے کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ وہ علم
جو کوئی دوسرا نہیں جانتا ہو وہ علم ہم نے جناب خضر کو دیا تھا. یہ اللہ کہہ رہا ہے علم لدنی عطا کیا تھا. ایک تو یہ قرآن میں ان کا ذکر جناب خضر کا آیا ہے. دوسرا ذکر یہ آیا ہے کہ جناب خضر کو اللہ نے جناب موسیٰ کا استاد بنایا. جب جناب موسیٰ کو توریت ملی تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے. اللہ کو یہ خیال ظاہر ہے کہ وہ خیالوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, جو ہم بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے. نہیں, وہ جو ہم بول رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے, اور جو دماغ میں ہمارے خیال پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو موسیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے. تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ, جا کر موسیٰ سے کہو موسیٰ میرا بندہ ہلاک ہوا چاہتا ہے, ان سے جا کے کہو کہ جا کر دریائے مجمع البحرین کے کنارے ایک میرا بندہ ہے, اس سے جا کر علم حاصل کرے. بس یہاں تک میں لا کر کے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وہ واقعہ پورا سورہ کہف میں ہے کہ جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ آئے اور کہا کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں. ورنہ کوئی نبی کسی سے علم حاصل نہیں کرتا ہے, نبی جو ہے ادھر سے علم لے کر آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ صاحب کتاب ہے, اولو العزم پیغمبر ہے, صاحب شریعت پیغمبر ہے, اور یہ کسی سے علم حاصل کرنے جائیں. لیکن بتا دیا کہ دیکھو اگر ہم سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو شرمندہ نہ ہونا, جانا علم حاصل کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جناب خضر تو معصوم تھے اور نبی تھے, اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا. لہذا جناب موسیٰ نے بھی کچھ نہیں کہا, نکل گئے دریائے مجمع البحرین کے کنارے. اور خضر سے ملاقات ہوئی, مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں. کہا کہ تم صبر نہیں کر سکتے ہو. نہیں, جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا اور صبر کروں گا. اچھا ٹھیک ہے, خاموش رہنا. اب اس کے بعد پھر کشتی میں سوار ہوئے, خضر نے سراغ کیا, شہر پہنچے, گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا, جوان دکھائی دیا, تھپڑ مارا, گرا, مر گیا. اب یہ سارے واقعے گزرے, رونما ہوئے, اور موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی. ہر موقع پہ انہوں نے ٹوکا, بولے. جناب خضر نے اس کے جواب دے دی کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے, اور کہا کہ جاؤ بینی بینک, اب تمہارا راستہ الگ, ہمارا راستہ الگ. اب آپ پہچانے خضر کون ہے. خضر ہے جناب موسیٰ کے استاد, خضر علم لدنی کے مالک. آل محمد کون ہے؟ آل محمد وہ ہے کہ جہاں پر خضر جیسا نبی آ کر زانو ادب طے کرتا ہے, امام حسن علیہ السلام سے سوال کرتا ہے. صلوات محمد بس عزیزو, مجلس تمام ہو گئی. مصائب, اب ظاہر ہے کہ آل محمد کے مصائب کون پڑھ سکتا ہے. اس سال میں جوگی پورے میں تھا, ایک عالم دین, اب ان کو ظاہر ہے کہ امامے والے تو عالم دین ہی کہیں گے. ایک جملہ انہوں نے کہا, نام نہیں لوں گا میں, ریکارڈ ہے مجلس, میرے پاس بھی ہے مجلس. انہوں نے ایک جملہ کہا, میرے دل پہ لگ گیا. جب وہ مصائب پر آئے مجلس میں تو کہنے لگے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں مختصر مصائب پڑھتا ہوں. بھائی اتنا ہی کہہ کے خاموش ہو جاتے. ایک جملہ انہوں نے اور کہا کہ جو لوگ آدھا گھنٹہ مصائب پڑھتے وہ گڑ کے پڑھتے ہیں. بس عزیزو یہ دل پر میرے لگ گیا جملہ. ابھی مجھ سے آپ کہیے اور میں آپ کے سامنے, مولا صحت دے اور قوت دے, تو میں آپ کے سامنے 1 گھنٹے تک مصائب پڑھوں, مصائب میں کم نہیں ہوں گے, اور سب کتابوں سے جا کے ملا لیے. تو بھائی آپ ذاکرین پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ذاکر جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جو مصائب پڑھتے وہ گھر کے پڑھتے ہیں. ان کے مصائب اتنے ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں. جس بیوی نے یہ کہا ہو کہ صبت علیہ مصائب اللہ النہار, اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو دن رات میں بدل جاتے, اور اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے.
جو اپنی مصائب اپنی مصیبتوں کا ذکر کرے اور مثال دے پہاڑوں کی اور دن کی، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ گڑ کے پڑھتے ہیں۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام رسول کے بڑے نواسے تھے، فاطمہ زہرا کے لخت جگر تھے، علی علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق تھے۔ رسول خدا نے بہت سی حدیثیں ارشاد فرمائیں جو امام حسن علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ بس عزیزوں، یہ بیٹھے ہوئے ہوں جب بھی امام، یہ کھڑے ہوں تب بھی امام۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے کہ یہ بیٹھے ہوں تب بھی امام، یہ کھڑے ہوں تب بھی امام۔ بیٹھنا اور کھڑا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی اگر یہ سلوک کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، اور اگر یہ میدان جنگ میں قیام کریں تب بھی امام ہیں۔ نہ ان کی سلوک پر اعتراض کرنا اور نہ ان کی جنگ پر اعتراض کرنا۔ اگر امام حسن علیہ السلام نے سلوک کی تب بھی امام، اور اگر امام حسین میدان جنگ میں آ گئے تب بھی امام۔ بس عزیزوں، امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا، کسی غیر نے نہیں۔ آپ کی زوجہ جودہ بنت اشس، اشس کی بیٹی جودہ ملونہ، ظاہر کے تاریخ میں قرآن میں بھی سورہ تحریم میں دو نبیوں کی زوجہ کا ذکر آیا ہے مذمت میں، ایک نوح کی زوجہ ایک لوط کی زوجہ، دونوں کی مذمت ہے۔ اور قرآن میں آخری نبی کی بھی دو زوجہ کا ذکر آیا ہے اور دونوں کی مذمت ہے سورہ تحریم میں، جا کر اٹھا کے دیکھ لیے گا۔ تو جس طرح سے آخری نبی کی دو زوجہ قابل مذمت تھی، اسی طرح سے دو معصوموں کی زوجہ، ایک نوے امام کی زوجہ ام الفضل جو مامون کی بیٹی تھی، اور ایک امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جودہ بنت اشد، یہ دونوں ملعونہ تھی، اپنے شوہر کو زہر دینے والی تھی۔ اور میں نے ابھی پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ رسول خدا کو بھی زہر دیا، یہ زہر کسی اور نے نہیں دیا، انہی ملعونہ نے دیا جن کی مذمت سورہ تحریم میں آئی ہے، تاریخ میں اٹھا کر جا کے دیکھ لیے گا۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام کو ایک دفعہ زہر نہیں دیا گیا، 7 مرتبہ زہر دیا گیا۔ جب آخری مرتبہ، یہ زہر کہاں سے آ رہا تھا؟ شام سے۔ حاکم شام صلح حسن کے بعد نہیں چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا وجود قائم رہے، ان کو بیچ سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ 7 مرتبہ زہر دیا۔ آخری مرتبہ جب زہر دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کو بلا کے وصیتیں کرنا شروع کی۔ 28 صفر سن 50 ہجری تھی، رسول خدا کی شہادت کی تاریخ۔ ان کی شہادت 28 صفر 11 ہجری میں ہوئی، ان کی شہادت 28 صفر 50 ہجری میں ہوئی۔ بھائی کو بلایا، بھیا حسین مجھے زہر دیا گیا، اور 7ویں مرتبہ زہر دیا گیا۔ ہر مرتبہ میں نانا کے روضے پر جاتا تھا، نانا سے دعا کرتا تھا، زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا۔ تو امام حسین فرماتے ہیں بھیا پھر آپ کیوں نہیں نانا کے روضے پہ جا کر دعا کرتے؟ کہا کہ نہیں، مصلحت پروردگار مشیت الہی یہی ہے کہ اسی زہر سے میں شہید ہوں، اب یہ زہر میری شہادت کا سبب بنے گا۔ زہر حلال وصیتیں کی، یہ بھرا کنبہ آپ کے حوالے ہے، میرے بعد آپ امام وقت ہیں، آپ غسل دیں گے، آپ کفن پہنائیں گے، آپ میری نماز جنازہ پڑھیں گے، ہاں میرا جنازہ نانا کے پہلو میں دفن کر دیے گا، اور اگر امت والے دفن نہ ہونے دیں تو جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کر دیے گا۔ بس یہ وصیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے، بھائی نے بھائی کے سامنے دم توڑ دیا، امام نے حسب وصیت بھائی کو غسل دیا، کفن پہنایا، بنی ہاشم کے مجمع کے ساتھ جنازہ اٹھا، جنازہ قبر رسول کی طرف چلا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جمل کے میدان میں اونٹ پر سوار ہونے والی ایک خچر پر سوار ہو کر نکل آئی،
اور کہا کہ میں حسن کو قبر رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ بنی ہاشم کو غیظ آ گیا، تلواریں نکال لی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ میرے بھائی نے کہا تھا اگر نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی پر اکتفا نہیں ہوئی، مروان بن حکم ملعون تیر اندازوں کو لے کر آ گیا اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر بارانی کی گئی۔ یہ کون؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، رسول کا نواسہ، فاطمہ زہرا کا بیٹا، ان کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ ایک تیر، دو تیر، تاریخ نے لکھا 70 تیر امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر آ کر گرے۔ بنی ہاشم خاموش، صبر۔ امام حسین بھائی کے جنازے کو لے کر بقیع میں آئے، تابو زمین پر رکھا، چادر ہٹائی۔ اب جو چادر ہٹی تو جسم اقدس میں 7 تیر پیوست ہو چکے تھے۔ بھائی نے بھائی کے جسم سے تیروں کو نکالا، بس مجلس تمام ہو گئی۔ میں آواز دوں گا، اے شہزادہ امام حسن علیہ السلام، مدینے میں آپ کا بھائی موجود ہے جو آپ کے جسم اقدس سے تیروں کو نکال رہا ہے۔ اے آقا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا یہ بھائی گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے۔ کیا زمین پر پہنچ گیا؟ نہیں، امام زمانہ کے زیارت نائیہ میں فقرے سلام ہو اس پر جس کا جسم نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا۔ زین سے چلے، گھوڑے سے چلے، زمین تک نہیں پہنچے۔ کہاں تھے؟ تیروں پر جنازہ معلق تھا، آپ کا جسم اقدس تیروں پر معلق بلند تھا۔ آہستہ آہستہ تیر جسم میں پیوست ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اشارے سے نماز عصر ادا کی۔ بس عزیزوں، ادھر نماز عصر تمام ہوئی، پیشانی کو خاک کربلا پر رکھ دیا۔ حسین کا آخری سجدہ زمین کربلا پہ ہو رہا تھا، ادھر سر سجدے میں تھا، ادھر شمر خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ سیدانی جناب زینب خیمے سے نکل آئی، تلے زینبیہ بلندی پر آ کر آواز دی، یبنا سعد، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بہن خیمے میں واپس جاؤ۔ ارے زینب خیمے میں آئی، زمین کربلا ہلی، سیاہ آندھیاں چلی، فرات کا پانی نیزو بلند ہوا۔ ایک منادی کی آواز تھی، الا قتل الحسین بکربلا وعلی ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی دلی مقاصد کو پورا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس مجلس کا ثواب مرحوم جن کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ حضرات ان کی روح کو پڑھ کر پھر ایک دفعہ اصال فرما دیں۔ سید سیف عباس ابن بدر العباس